اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سردار کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ہمراہ فرعون اور دوسرے سرداروں کے پاس گئے کہ آپ لوگ اللہ پر ایمان لے کے ہیں، اللہ ایک ہے، آپ خدا نہیں ہو، اور اس قوم کو جو آپ نے غلامی میں ڈال رکھا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دو نشانیاں پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھی کہ جو ان کے پاس ڈنڈا تھا اس کو نیچے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور ہاتھ نکالا تو وہ چمکتا ہوا تھا سورج چاند کی طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، سو اب تم کیا رائے دیتے ہو؟ یعنی فرعون سرداروں نے پوری قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بہت ماہر جادوگر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اور خود ملک کا سردار بن جائے، قبضہ کر لے، بادشاہ بن جائے۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، وہ کہنے لگے کہ اسے اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجو۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کو مہلت دیں، ہم ایک مجمع اکٹھا کرتے ہیں، ہم اپنے جادوگر بلاتے ہیں، مقابلہ کرواتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، کہ وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ پورے علاقے، ملک، سلطنت کا جو ماہر جادوگر تھا اس کو بلانے کے لیے انہوں نے ٹائم لیا۔ وجاء السحرة، اور جادوگر فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں بھی انعام میں کچھ ملے گا؟ مقابلہ تھا ظاہر ہے بڑا۔ تو جادوگر جب بھی کوئی کرتب دکھاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو انعام دیا جائے، اس لیے اس نے فرعون سے بھی، انہوں نے سب نے، فرعون اس کے سرداروں سے یہ کہا کہ اگر ہم یہ غالب آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا انعام ملے گا یا کچھ انعام ملے گا؟ قال نعم، اس نے کہا فرعون نے کہا کہ جی بالکل ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، قریب ترین جو مشیر وزیر ہوتے ہیں اس طرح تم بنا دیے جاؤ گے۔ جیسے کسی بھی ملک میں قریب ترین جو بادشاہ کے قریب ترین کسی کوئی ہوتے ہیں، دائیں بائیں جو مشورہ دیتے ہیں، انہیں کے کہنے پہ نظام چلتا ہے اور وہ اپنا سارا مقصد بھی حل کر لیتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں، یعنی جادو کا کرتب تم پہلے دکھاؤ گے یا ہم پہلے دکھائیں؟ تو قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی پہلے اپنا آغاز کریں جادو کا۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، چنانچہ جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، انہیں خوف زدہ کر دیا اور وہ بڑا جادو لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور ہر جادوگر نے وہ ڈنڈا جو تھا وہ زمین کے اوپر جب پھینکا تو وہ سارے سانپ بن گئے، اور اتنے زیادہ جادوگر تھے اور اتنے زیادہ سانپ جو بنے تو لوگ ڈرنا شروع ہو گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، یعنی وہ تو اپنی باری دکھا چکے ہیں، ڈنڈے پھینک کر سانپ بنا چکے ہیں، اب آپ اپنی جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو نیچے پھینکیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو ان جادوگروں نے گھڑی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی وہ سارے ان کے اتنا بڑا اژدہا بن گئی کہ سارے ان کے چھوٹے بڑے سانپ کو اس نے کھا لیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ باطل ہو گیا۔
یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو جادوگر کہا، اپنے علاقے کے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا، مقابلہ کروایا، اور اس مقابلے کو ساری دنیا دیکھنے والی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اس میں، اور اس کامیابی کے بعد جو عوام ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اور حکمرانوں پر کیا اثر ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کی جو ہماری آیات تھیں 109 سے لے کر 118 تک تھی۔